سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت عشق کی آگ پر پکائی گئی، عشق کی آنچ پر پکائی گئی، اور یوں پکائی گئی کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عشق کی آنچ پر یوں پکایا کہ سب سے پہلے تو حکم ہوا کہ ابراہیم، یہ جو بڑا محبوب بیٹا تمہیں اسماعیل عطا کیا ہے، اسے اور اپنی محبوب زوجہ ہاجرہ کو بے آب و گیا ریگستان میں جا کے چھوڑاؤ۔ عشق کی آنچ پر ابدیت کو پکایا جا رہا ہے، اور آزمائش کیا ہے کہ دیکھتے ہیں ابراہیم ہماری محبت کی خاطر بیوی کی محبت قربان کرتے ہو یا نہیں، ہماری محبت پر اس پیارے پیارے بیٹے اسماعیل کی محبت قربان کرتے ہو یا نہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مولا تو راضی ہو اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب ہو گیا ریگستان میں، اسکنت بواد غیر ذی زرع، وہاں جا کر آباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عشق اس پہلے امتحان میں کامیاب ہوا، بیٹا جوان ہو گیا، پھر شفقت پدری نے پھر جوش مارا، جب جوان بیٹا حضرت ابراہیم کی آنکھوں کو بھانے لگا، حکم ہوا ابراہیم آ، تیرے عشق کا ایک بار پھر امتحان کرتے ہیں، اس جوان بیٹے کو ساتھ لے اور رضا کی چھری سے ذبح کر دے، دیکھوں کہ بیٹے کی محبت میرے عشق کے سامنے رضا کی چھری کے ساتھ ذبح ہوتی ہے یا نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا اور فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چھری سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان اگر خدا کی رضا اس میں ہے تو لمحہ بھی تاخیر نہ کیجئے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، اپنے جواں محبوب بیٹے کے گلے پر رضا کی چھری چلی، بس امتحان میں آزمانا تھا، بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہ تھا۔ آواز آئی، ابراہیم تیرا عشق امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب اسماعیل تو زندہ رہے گا، اس لیے کہ اسی کی نسل سے میرے محبوب نے آنا ہے، اور اب تیرے اس عمل کی یادگار قیامت تک زندہ رہی اور تابندہ رہے گی۔ اس عشق کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر علامہ جامی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الذہب میں فرماتے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں، ایک روز سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا مولا تیرے ابراہیم کی بندگی کی بڑی دھوم سنی ہے، تیرے ابراہیم کی عشق اور محبت کی بڑی دھوم سنی ہے، اگر اجازت دے تو آج میں بھی جا کے امتحان کر لوں، ذرا آزما دیکھوں تیرے ابراہیم کی بندگی کیسی ہے، تیرے ابراہیم کا عشق کیسا ہے، تجھ سے پیار کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا آزما لے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین آئے، علامہ جامی نے فرمایا، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تھے، آپ کا ریوڑ کم و بیش 1000 بکریوں پر اس وقت مشتمل تھا۔ سیدنا جبرائیل امین نے آ کر پہاڑ کی چوٹی پر بڑی سریلی اور دل موہ لینے والی آواز میں اللہ کا نام پکارا، کہا اللہ، کیا کہا؟ یہاں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہیں نا اللہ۔ یہ محبوب کا میٹھا میٹھا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں پر جو پڑا تو عاشق بیتاب ہو کر تڑپتا ہوا باہر نکل آیا، کعبہ سے نکل آئے اور پوچھا، اجنبی شخص لگ رہا تھا، پوچھا کہ میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، حضرت ابراہیم میں نے لیا ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک بار پھر سنا دو، اللہ کا نام پھر سنا دو۔ جبرائیل امین نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب اگر آپ کے کہنے سے لوں تو سودا کر لو نا، دو گے کیا؟ کیا دو گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا ریوڑ دیکھ رہے ہو بکریوں کا، ایک بار یار کا نام سنا دو، آدھا ریوڑ دے دوں گا۔
جبرائیل امین نے پھر نام لیا اللہ، اس نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق نے ایک نعرہ لگایا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا فرمایا آدھا ریوڑ لے جا، اور اے اجنبی جاتے جاتے ایک بار یار کا نام پھر سنا دے۔ انہوں نے پوچھا اب کیا دو گے؟ فرمایا جو باقی ریوڑ رہ گیا ہے وہ بھی لے جانا۔ انہوں نے پھر نام لیا اللہ اللہ، پھر اللہ کا نام سن کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، وہ آدھا ریوڑ بھی دے دیا۔ حضرت جبرائیل ریوڑ لے کے چلنے لگے تو روکا، فرمایا ایک بار جاتے جاتے اور بھی سنا جاؤ یار کا نام۔ پوچھا ریوڑ تو سب دے چکے، اب نام لوں تو کیا دو گے؟ فرمایا اس کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا، اب یار کا نام سنا دو، مجھے بھی خرید کے لے جاؤ، میں تیری بکریاں چراتا پھروں گا، تو مجھے یار کا نام سناتے رہو۔ پھر نام لیا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ بھی سپرد کر دیا۔ سیدنا جبرائیل امین ہنس پڑے، فرمایا ابراہیم میں تو کوئی اجنبی نہیں ہوں، نہ تیرے ریوڑ لینے آیا تھا، جبرائیل ہوں، تیری ابدیت کا امتحان کرنے آیا تھا، تیری بندگی عشق پر کتنی پکی ہے، مبارک ہو تمہیں کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بندگی عشق کی آگ پر پکی۔ اور پھر قرآن آپ کے عشق کے آخری امتحان کا ذکر کرتا ہے۔ جب آپ نے بت توڑ دیے تو نمرود اور اس کی قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو اٹھا کر اس آگ میں جلا دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں گرا دیا۔ جب آگ میں اترے پھر جبرائیل امین آ گئے اور اس فرشتے نے کہا اے حضرت ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو ایک پر سے ساری آگ بجھا دوں؟ کہیں تو آگ بجھا دوں؟ فرمانے لگے نہیں جبرائیل، جس یار کی خاطر آگ میں آیا ہوں اب وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، سوال کرنے کو جی نہیں کرتا۔ اوپر سے آواز آئی آگ کو رب کائنات کی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خبردار، ابراہیم کو جلانا مقصود نہ تھا، یہ تو اس کے عشق کا آخری امتحان تھا۔ اس نے میرے عشق پر بیوی کی محبت بھی قربان کی تھی، بیٹے کی محبت بھی قربان کی تھی، بیٹے کی جوانی بھی قربان کی تھی، ریوڑ مال و دولت بھی قربان کیا تھا، اب جان رہ گئی تھی، دیکھنا یہ تھا کہ عاشق جان بھی دیتا ہے یا نہیں۔ ابراہیم میں جان بھی دے دی۔ آگ اب تو گلشن و گلزار بن جا، اور میرے ابراہیم کے جسم پر ہلکی سی بھی آنچ نہ آئے۔ آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی۔